دریا ہمیشہ سے انسان کی تہذیب اور زندگی کا مرکز رہے ہیں اور ان میں دریائے فرات کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ فرات صرف ایک دریا نہیں بلکہ ایک راز ہے، ایک داستان ہے، ایک نشان ہے جو صدیوں سے انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہا ہے۔ یہ دریا جسے دنیا کے قدیم ترین دریاؤں میں شمار کیا جاتا ہے، نہ صرف جغرافیائی اہمیت رکھتا ہے بلکہ مذہبی، تاریخی اور روحانی اعتبار سے بھی بے شمار راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں اسی دریا کے کنارے پروان چڑھیں، بابل اور ننوا جیسے شہر اسی پانی کے سائے میں آباد ہوئے، اور یہی دریا کئی الہامی کتابوں اور احادیث میں ذکر ہوا۔ فرات کا نام سن کر ذہن میں ایک عجیب سا تجسس جاگتا ہے کہ آخر اس دریا میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا منفرد اور پراسرار بناتا ہے۔ اسلامی روایات میں دریائے فرات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ کئی احادیث میں اس دریا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب اس کے اندر سے سونا یا خزانہ نکلے گا، جس پر دنیا بھر کے لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور اسی وجہ سے بڑی جنگیں ہوں گی۔ یہ پیش گوئی فرات کو ایک عام دریا سے بڑھا کر ایک علامت بنا دیتی ہے، ایک ایسی نشانی جس میں مستقبل کے پردے میں چھپے ہوئے راز چھپے ہیں۔ آج بھی جب کوئی اس حدیث کو پڑھتا ہے اور دریائے فرات کی موجودہ حالت کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ شاید یہ وقت قریب آ رہا ہے۔ فرات کا پانی صدیوں سے زندگی بانٹتا رہا ہے۔ عراق، شام اور ترکی جیسے ممالک میں کھیت کھلتے ہیں، بستیاں آباد رہتی ہیں اور لاکھوں لوگ اس پر انحصار کرتے ہیں۔ لیکن یہ پانی صرف جسم کی پیاس بجھانے والا نہیں، یہ تاریخ کی پیاس بھی بجھاتا ہے۔ جب ہم اس دریا کے کناروں پر پھیلی قدیم تہذیبوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہر قطرہ اپنے اندر کہانیاں چھپائے ہوئے ہے۔ یہاں کے کھنڈر، یہاں کی زمین، سب کچھ گواہی دیتا ہے کہ فرات نے دنیا کو کیسے بدلا۔ دریائے فرات کا ایک اور راز اس کا جغرافیہ ہے۔ یہ دریا ترکی کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور شام و عراق سے گزرتا ہوا خلیج فارس میں جا ملتا ہے۔ اس کے راستے میں زمینیں زرخیز ہوئیں، کھیتیاں لہلہائیں، شہروں نے جنم لیا۔ لیکن یہی دریا کبھی کبھی اپنے غضب سے بھی انسان کو حیران کرتا رہا ہے۔ طغیانی کے وقت یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا لے جاتا ہے۔ گویا یہ دریا صرف عطا کرنے والا نہیں بلکہ چھین لینے والا بھی ہے۔ یہ دوہرا کردار بھی اسے ایک انوکھا رازدار بناتا ہے۔ اسلامی احادیث میں فرات کا جو ذکر ہے وہ سب سے زیادہ پراسرار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب دریائے فرات اپنے خزانے کو ظاہر کرے گا اور لوگ اس پر جنگ میں لڑیں گے۔ یہ خزانہ سونے کے پہاڑ کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ مفسرین اس حدیث کے کئی مطلب بیان کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ حقیقتاً سونا ہوگا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ تیل یا کوئی اور قیمتی معدنیات ہوں گی جو سونے سے بڑھ کر قیمتی ثابت ہوں گی۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ عراق اور شام کی زمینیں تیل سے مالا مال ہیں تو یہ حدیث مزید معنی خیز لگتی ہے۔ کیا یہ وہی خزانہ ہے جس پر دنیا ٹوٹ پڑی ہے، یا پھر